اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ شرح الاسلام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے طہارت میں تیمم کے بیان میں، اور اب تک ہم نے طرف اول کو پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور کل ہم نے کتاب کے اعتبار سے اس کو اتمام تک پہنچایا۔ آج ہم طرف ثانی کے بارے میں گفتگو اور بحث کرتے ہیں، یعنی جو تیمم میں اطراف یعنی 4 طرف بتائی گئی تھی، ان میں سے آج دوسری طرف کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی وہ کس بارے میں ہے؟ پہلی جو ہم نے طرف بیان کی اور جو اس کے اندر قسمیں بیان کی، وہ مثلا یہ تھا کہ وہ تیمم کب صحیح ہے، تیمم کب صحیح ہے، کیا اس کی شرائط ہیں، کس حالت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ طرف ثانی ہے کہ کس چیز پر تیمم صحیح ہے، ہم تیمم کس چیز پر کر سکتے ہیں، کہاں پر تیمم کرنا ہمارا، یعنی کس چیز پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ کیا ہم تیمم کسی بھی چیز پر کر سکتے ہیں یا کوئی اس کے لیے خاص چیز ہے کہ جس پر ہم تیمم کریں کہ ہاں تیمم جو ہے وہ زمین پر کیا جاتا ہے، تیمم زمین پر کیا جاتا ہے، جس پر زمین کا نام صادق آئے اس پر تیمم کرنا صحیح ہے، اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جائز نے مثلا تیمم جو ہے وہ کیا معدنیات پر یا راکھ پر صحیح، یا جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان پر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور تیمم کہاں کہاں جائز ہے، کس چیز پر جائز ہے، وہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ کیا تیمم کے لیے بھی ضروری ہے جس طرح پانی کے لیے، جس طرح وضو میں ضروری ہے کہ پانی مثلا پاک ہو یا پانی مباح ہو، تو کیا اس میں بھی تیمم بھی شرط ہے کہ مٹی مثلا مباح ہو، مٹی پاک ہو، مٹی غصبی نہ ہو، یا مٹی سوکھی ہونی چاہیے، کیا ایسا شرط ہے کوئی؟ صحیح، یا گیلی مٹی پر بھی ہو جائے گا، یعنی یہ سب جو ہیں وہ انشاءاللہ بھی آئیں گے۔ یا مثلا مٹی میں کوئی چیز ملی ہوئی ہے معدنیات میں سے، اس پر ہم تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا کہاں تیمم مکروہ ہے، کیا کہاں مستحب ہے، وہ سب انشاءاللہ ابھی ہم اسی درس میں آپ کو بتائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ طرف ثانی دوسری طرف، تیمم کے بیان میں دوسری طرف وہ کس بارے میں ہے؟ فی ما یجوز التیمم بہی، جس چیز پر تیمم صحیح ہو اس کے بارے میں ہے، یعنی تیمم کس چیز پر صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں وَهُوَ كُلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْأَرْضِ، کہہ رہے ہیں کہ تیمم ہر اس چیز پر صحیح ہے جس پر زمین کا نام صادق آ جائے، جسے زمین کہا جاتا ہو، ہر اس چیز پر تیمم صحیح ہے۔ ما يَقَعُ عَلَيْهِ یعنی جس پر واقع ہوتا ہو، اسم الارض زمین کا نام، یعنی واقع ہوتا ہو یعنی صادق آتا ہو۔ وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ، اور تیمم جائز نہیں ہے، بالمعادن ولا بالرماد، تیمم جائز نہیں ہے نہ ہی معدنیات پر، معدنیات جو کان وغیرہ میں چیزیں نکلتی ہیں کان سے، زمین کے اندر جو کان ہوتی ہے، کوئلے کی کان مثلا یا اور دیگر چیزوں کان، سونے کی کان، لوہے کی یا اور دیگر جو کانیں ہو، تانبے پیتل وغیرہ جو بھی، کیا ان پر تیمم کرنا صحیح ہے؟ زمین سے تو وہ بھی نکلتی ہے، کہ نہیں، ان پر تیمم جائز نہیں ہے، نہ ہی کان پر
اور نہ ہی رماد پر. رماد یعنی راکھ. رماد کسے کہتے ہیں؟ راکھ کو. ولا بالنبات المنسحق کالاشنان والدقیق. اور نہ ہی ان نباتات پر بھی ہوگا تیمم. نباتات پر بھی صحیح نہیں ہے. نباتات پر بھی تیمم نہیں کیا جا سکتا جی. کالاشنان یعنی جو اگتی ہے مثلا زمین سے، جیسے اشنان یعنی پیڑ. ایک پیڑ ہوتا ہے، پیڑ ہے، پھر مثلا اس کی مثلا جو ہے راکھ بن جائے تو کوئی اس پر تیمم کرنا چاہیے. راکھ پر اس کی یعنی جل کے راکھ ہو جائے، یعنی ولا بالنبات المنسحق یعنی جو لکڑی جل جائے اور پھر وہ مثلا راکھ بن جائے تو کیا راکھ پر تیمم جائز ہے؟ اس کی کا نہیں، اس پر تیمم جائز نہیں ہے. والدقیق کیا آٹے پر تیمم جائز ہے؟ نہیں، آٹے پر بھی تیمم جائز نہیں ہے. وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ اور تیمم جائز ہے بِأَرْضٍ نَوْرَةٍ شوردار زمین پر تیمم جائز ہے. جو نمکین قسم کی زمینیں ہوتی ہیں اس طرح کی. کہہ رہے ہیں والجس اور چونے پر، وتراب القبر قبر کی مٹی پر، وبالتراب المستعمل فی التیمم اور جو تراب استعمال ہوئی ہو تیمم میں صحیح، اس پر تیمم کر سکتے ہیں. یعنی جب مان لیجیے کسی نے تیمم کر لیا کسی مٹی پر تو کیا اس پہ دوبارہ تیمم کیا جا سکتا ہے؟ کہا کر سکتے ہیں. ولا یصح التیمم اور تیمم صحیح نہیں ہے. کہاں صحیح نہیں ہے؟ بالتراب المغصوب غصبی مٹی پر. تیمم صحیح نہیں ہے غصبی مٹی پر، یعنی جو مٹی غصبی ہے اس پر تیمم صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنی ملکیت ہو اور اگر دوسرے کی ملکیت ہے تو اس میں ہمیں تیمم کے لیے اجازت اس نے دی ہو، ورنہ تیمم صحیح نہیں ہے. صحیح. ولا بالنجس اور نجس مٹی پر بھی تیمم صحیح نہیں ہے. ولا بالوحل موجود التراب اور گارے کیچڑ پر بھی تیمم صحیح نہیں ہے جب مٹی موجود ہو، یعنی گیلی مٹی ہو رہی ہے بالکل. کہہ رہے ہیں کہ اس پر تیمم صحیح نہیں ہے اگر ہمارے پاس اور دوسری مٹی یعنی مٹی موجود ہے تو پھر وحل پر گارے کیچڑ وغیرہ پر تیمم صحیح نہیں ہے. وَإِذَا مَزَجَ التُّرَابُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْمَعَادِنِ اور اگر مل جائے مٹی معدنیات میں، کسی معدنیات سے مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر مٹی مل جائے معدنیات سے اس کا کیا حکم ہے؟ کہنے فَإِنِ اسْتَعْلَقَهُ التُّرَابُ یعنی مٹی میں مل گیا، کوئی چیز مٹی میں مل گئی، جازا تو اس پر تیمم جائز. وَإِنِ اسْتَعْلَقَهُ التُّرَابُ کہ کوئی چیز مٹی میں مل گئی، معدن وغیرہ، معدن میں سے کوئی چیز مل گئی اور اس طرح کے وہ بالکل اس میں یعنی ختم ہو گئے، دکھائی نہیں دے رہے ہیں، معدن نہیں دکھائی دے رہا ہے اور اسے تراب کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا؟ یعنی اتنا وہ اس کے اندر ختم ہو گیا مل کے کہ پتہ ہی نہیں ہے کچھ اتنا اور بھی ہے، بلکہ دیکھنے والا اسے مٹی ہی کہے گا، تو اس پر تیمم صحیح ہے، جازا جائز ہے. وَإِلَّا لَمْ يَجُوزْ اور اگر مثلا جو ہے وہ نہیں، اس میں معدن دکھ رہا ہے اور اس میں یعنی اس مٹی نہیں کہا جا رہا ہے تو پھر اس پر تیمم صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. مکروہات میں، اب مکروہات میں اور ہم مکروہات شروع کرتے ہیں کہ کہاں مکروہ ہے تیمم کرنا. صحیح، تیمم کہاں مکروہ ہے. ہم مکروہات تیمم شروع کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وَيُكْرَهُ
سبخہ، اور مکروہ ہے تیمم کرنا ایسی زمین پر کہ جو نمکین ہو، نمکین ہو اور نمک اس پہ غالب نہ آئے. اگر نمک غالب آ گیا تو پھر نمک کا زائل کرنا ضروری ہے، تیمم پھر نہیں. یعنی کہ اس میں نمک ہو، نمکدار ہو، نمکین زمین ہو. والرمل، اور ریت پر، یعنی ریت پر اور نمکین زمین پر تیمم صحیح ہے، لیکن مکروہ ہے. لیکن ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن نمکین میں کیا ہے کہ نمک غالب نہ آئے، نمک غالب نہ آئے، اور اگر غالب آ گیا تو پھر اس کا زائل کرنا ضروری ہے. اب یہ تھے مکروہات. مستحبات کیا ہیں؟ وَيُسْتَحَبُّ يَكُونَ مِنْ رُبَى الْأَرْضِ وَعَوَالِيهَا. کہہ رہے ہیں کہ جو جس مٹی پر یا جس زمین پر تیمم کیا جائے وہ بلندی ہو، بلندی پر ہو، جیسے ٹیلے وغیرہ ہوتے ہیں یا اونچائی ہوتی ہے جہاں زمین ہے، اس زمین پر جو ہے وہ ایسی جگہ پر تیمم ہو، کیونکہ اونچائی وغیرہ جو ہے وہ گندگیوں سے، نجاستوں سے عام طور سے محفوظ رہتی ہیں، عام طور سے محفوظ رہتی ہیں. جو ٹیلے ہوتے ہیں یا اونچائیاں ہوتی ہیں عام طور سے وہاں نجاستیں نہیں پہنچتی. تو بہتر ہے کہ یعنی تیمم جو ہے ایسی زمین پر ہو، ایسی جگہ پر ہو جو اونچی ہو. صحیح. وما فقد التراب، اور اگر مٹی نہ ملے، ما فقد التراب، اگر مٹی نہ ملے، فقد ہو جائے. یتیمم بغبار ثوبہ، تو تیمم کرے گا کہاں؟ اپنے کپڑوں کی غبار پر، جو دھول مٹی گرد جم جاتی ہے کپڑوں پر، اس پر جو ہے وہ تیمم کرے گا. او لبد سرجہی، یا اپنے گھوڑے کی سرج پر، جو گھوڑے کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں نا، جو بنا کے ڈالتے ہیں جس پہ بیٹھتا ہے آدمی، وہ جو ہوتا ہے اس پر کریں گے. اور عرف دابت ہی، یا اپنے جو چوپایا ہے اس کا گھوڑا ہے جو بھی ہے، جو اس کے گردن پر جو مثلا وہاں بال ہوتے ہیں، یعنی جو دھول جب مٹی جم جاتی ہے اس پر جائے. صحیح، اس پر کریں گے. یعنی جو دھول مٹی سرج پر جم جاتی ہے، سرج پر یعنی زینی تو اس پہ بیٹھتے ہیں. صحیح ہے. یا مثلا گھوڑے کا آگے والا حصہ جو ہوتا ہے گردن کے پاس جب بال ہوتے ہیں تو مٹی اڑے گی تو اس پر مٹی لگ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اس پر کر لیں. وما فقد ذالک تیمم بالمحل، اور اگر یہ سب چیزیں فقد ہو جائیں، نہیں ہو، تو پھر گیلی مٹی پر تیمم کرے گا. واضح ہوا؟ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، اور کل جو ہے وہ انشاءاللہ طرف ثالث سے شروع ہوگا. اور آج ہم نے طرف ثانی کو ختم کیا، تمام کیا، سمجھنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی. امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو اب ہم آنے والے درس میں انشاءاللہ کل طرف ثالث کو شروع کریں گے. اور اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ جو ہے وہ دوبارہ بھی معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.